السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 20 سے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ مَن یقول ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم اور وہ نہیں بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر صرف انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں۔ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ان دو آیات میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور اصل میں وہ کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر دھوکہ و فریب سے بالا تر ہے۔ ان کے رسول اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکے فریب کا وبال دنیا و آخرت میں خود انہی کو پڑتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھائی ان کی اللہ نے مرض بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مرض کو اور بھی بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اب مرض یا بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، کوئی خرابی واقع ہو جائے جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو کہ نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے، بڑی بیماری ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض ہے۔ دوسرے پھر دنیا کی اغراض کی خاطر، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی جرات بھی نہ ہونا، یہ بھی روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے، ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے، تو یہ خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر منافق کو حسد ہوگا لیکن وہ اپنے دل کی اس حالت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، تو یہ اسباب اس کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا کہ فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن کہ ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم المفسدون بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ ان دو آیات میں منافقین کا ذکر ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی بھی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو کبھی مفسد کہنے پر، فساد کرنے والا کہنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار اس کام پہ ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو وہ فساد کرنے والا تو فساد کرنے والا ہی کہا جائے گا، چاہے اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی منافقت کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ تو الٹا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور مسلمانوں اور کفار یا اسلام اور کفر کا باہمی اختلاف مٹانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہی اصل فسادی ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کفار کی مدد کرتے ہیں اور ان کے اس عمل سے جنگیں اور فساد برپا ہوتے ہیں، مگر وہ اس بات کو اپنی بے وقوفی سے سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا کہ ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے اور لوگ، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم بھی ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم ہم السفہاء بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون مگر وہ جانتے نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سچے مومنوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمنوا کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد تمام مفسرین کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اس طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ایمان پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور جو اس پر پورا نہ اترے اس کو شرعاً ایمان اور ایسا نہ کرنے والے کو مومن، یعنی جیسا وہ کرتے تھے اس کو کرنے والے کو ہی مومن کہا جائے گا، اور ان کے عمل کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل چاہے ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک وہ معتبر ایمان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو سیدھی راہ بتائے اس کو بے وقوف قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے
اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم صرف مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور مہلت دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی نافرمانی میں، یعمہون کہ بہک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ان کی نافرمانی میں اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ حیران و سرگرداں ہیں۔ پہلی آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض ہم مذاق کے لیے، یعنی ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ملتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب یہ ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بے وقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم سے اور اپنے کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا اور پھر اچانک وہ پکڑ لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل، کیونکہ ان کے استہزاء کا، ان کے اس مذاق کے جواب میں تھا، اس لیے ان کے اس عمل کو بھی اسی سے تعبیر کیا گیا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نفع نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ ہوئے، مہتدین راہ پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لیکن ان کی اس تجارت نے انہیں نفع نہ دیا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ اس آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا اور اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا تھے، پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی فارغ سی فالتو سی دنیاوی خواہشوں کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر یہ بتایا کہ ان لوگوں کو تجارت کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی کہ ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کہ کفر خرید لیا۔ مثلہم ان کی مثال کمثل اس شخص کی سی ہے، الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ تو لے لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، بس جب آگ نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ نہ دیکھ سکیں۔ صم بکم بہرے ہیں، گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس وہ نہیں لوٹیں گے، وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں اس لیے راہ حق کی طرف لوٹتے ہی نہیں۔ او کصیب یا جیسے کہ بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات تاریکیاں ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون کہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، محیط بالکافرین گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یا ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جن پر آسمان کی جانب سے ایک سخت بارش ہو رہی ہے جس میں تاریکیاں اور گرج چمک ہو، تو یہ لوگ بجلی کی کڑک پر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے خوف سے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ آسمانی بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی کو،
کلما جب کبھی اضاء چمکتی ہے لہم ان پر مشو تو چل پڑتے ہیں فیہ اس میں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے علیہم ان پر قاموا تو رک جاتے ہیں وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا لذہب تو ختم کر دیتا بسمعہم ان کی سماعت وابصارہم اور ان کی وابصارہم اور ان کی بینائی کو ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ قریب ہے کہ آسمانی بجلی ان کی بینائی ان کی دیکھنے کی صلاحیت اچک لے، تو جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت ختم کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 4 آیات میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دیکھ کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک تو وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیا کی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، لیکن پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس راہ سے روک دیتی تھیں، تو اس طرح وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں۔ تو اس مضمون میں ان ظالموں کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اور بینائی کی طاقتیں اور ہر طرح کی طاقتیں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام آیات جو ہیں وہ منافقین کے حال اور مثال پر مشتمل ہیں، اور ان میں بہت سارے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے، دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات ظاہر ہو جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیونکہ اب وحی ختم ہو چکی ہے تو ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہیں رہی، لیکن دوسری صورت اب بھی موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے قول و عمل سے ایسا کچھ ثابت ہو جائے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کو قرآن کی اصطلاح میں ملحد کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین والا معاملہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط اس کے جانچنے کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں ہے۔ کہ ایمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلم بتائے اور مسلمانوں کے نماز روزے میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ جیسے آج کل قادیانی گروہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس عقیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بالکل مختلف کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں، تو اس قرآن کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ما ہم بمؤمنین کہا جائے، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں۔ اب ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا کس طرح کی چیز ہے، کہ ان آیات میں منافقین کے عذاب علیم کی وجہ بتائی گئی، بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب قرار دیا گیا۔ حالانکہ ان کے جو کفر تھا، ان کا نفاق تھا، وہ جرم سب سے بڑا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے، لیکن عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اور اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے باقی جو جرائم تھے ان کی حیثیت اگرچہ
بہت بڑے تھے، لیکن ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح بھی ارشاد فرمایا، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے، یعنی یہ جھوٹ بولنا اتنی غلط بات ہے اور اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔